السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے لائیو پریزنٹیشن سیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان بھٹی۔ ہم بات کریں گے نظام القضاء یعنی قاضیوں کا جو نظام اسلام کے اندر دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے۔ اس میں ہم دیکھیں گے قضاء کی لغوی تعریف، قضاء کی اصطلاحی تعریف، کیونکہ ہم نے آگے قانون مغرب بھی پڑھا تھا تو اسلامی قانون انصاف کے حوالے سے یا معاشرے کے حوالے سے کیا کہتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ القضاء، قضاء ہوتا کیا ہے؟ لغوی طور پر الحکم والالزام، یعنی فیصلہ کرنا یا کسی چیز کو دوسرے پر لازم ٹھہرانا۔ اصطلاحی طور پر الفصل بین الناس فی الخصومات حسما للتداعی وقطعا للنزاع، کہ لوگوں کے درمیان جھگڑوں کے اوپر فیصلہ دینا اور ان کے جو نزاع ہیں، ان کے جو جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں ان کا تعلق ٹوٹ رہا ہے وہ واپس جڑ جائے اور معاشرہ اچھے طریقے سے رہ سکے، بنیادی طور پر اسلام کا قانون قضاء یعنی نظام عدالت جو ہے، قاضیوں کا نظام وہ ہوتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ القضاء عند العرب قبل الاسلام، اسلام سے پہلے جو قضاء کا نظام تھا، قاضیوں کا نظام تھا، یہ کیا تھا؟ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں فیصلوں کے لیے جو پہلا مقام طے کیا گیا وہ دار الندوہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا جس جھگڑے کا فیصلہ دیا تھا، مکہ کے لوگوں کے درمیان حلف الفضول کا جو معاہدہ کہلاتا ہے، آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، یہ بنیادی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام اس فیصلے میں جو کردار ادا کیا تھا وہ بطور ایک قاضی کے تھا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں القضاء فی عہد الرسول والخلفاء، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں قضاء کیا تھی اور آپ علیہ السلام کے خلفاء کے زمانے میں۔ تو جو بنیادی طور پر قانون کی کتاب ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ الصحیفہ، یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو معاشرے میں کے حوالے سے جو باتیں بیان کی ہیں، جو جھگڑوں کے حوالے سے، وراثت کے مسائل، قتل کے قانون، چوری کا جو بھی بیان کیے ہیں صحیفے کے اندر، بنیادی طور پر ہماری اسلامی جو قانونی کتاب ہے وہ الصحیفہ یعنی قرآن و حدیث ہے۔ دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، انہوں نے جو فیصلے کیے تھے، اور یا حضرت عمر نے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جو اپنے والی مقرر کیے تھے مختلف علاقوں کے اندر، انہوں نے جو فیصلے کیے، اور وہ فیصلے جو ہوئے صحیفے کی بنیاد پر یعنی قرآن مجید کی بنیاد پر، یا ان فیصلوں کو لوٹایا گیا کتاب و سنت، یعنی اللہ کے رسول علیہ پہلی صحیفے سے مراد کتاب کلام اللہ قرآن مجید اور سنت سے مراد حدیث رسول۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، انہوں نے جو بھی فیصلے دیے پہلے انہیں لوٹایا کتاب پر، قرآن مجید پر، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا معاذ ابن جبل کو جو والی بنا کر بھیجا تھا یمن کی طرف، تو ان سے پوچھا تھا کہ تم فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے؟ سیدنا معاذ ابن جبل نے کہا کہ کتاب اللہ میں دیکھوں گا، سنت رسول میں دیکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اگر ان میں نہ ملے تو پھر فرمایا تھا کہ میں اپنی طرف سے اجتہاد کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں، یعنی کتاب و سنت کے اوپر رہتے ہوئے میں قیاس کروں گا، کوئی مشترک علت ڈھونڈوں گا ان دو معاملوں کے درمیان کہ اس معاملے میں کتاب و سنت کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کے اندر کون سی علت ٹھہرتی ہے۔ تو اس کے بعد دستور القضات جو بنیادی طور پر ہماری اسلامی قضات کے اوپر کتابیں لکھی گئی، جیسے امام ابو یوسف نے کتاب الخراج لکھی تھی، قضات کے حوالے سے اسلامی قانون کی جو کتابیں ہیں،
یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کے زمانے میں جو قانون کیسے کام کرتا تھا یہ تھی وہ آگے القضاء فی العصر الاموی، یعنی اموی خلفاء کے زمانے میں قانون کیا تھا۔ پہلے قضات کی قاضیوں کی تعیین کا معاملہ ہوتا ہے کہ قاضیوں کی تعیین کرے گا کون۔ بنیادی طور پر اموی خلیفہ قاضیوں کی تعیین کرتے تھے۔ پھر دوسرا معاملہ تھا کہ خلیفہ یا کوئی بھی با اثر شخصیت اسلامی نظام میں کا جو لا ہے، اسلام کا جو قانون کا نظام ہے، لا ہے اسلام کا جو دستور ہوتا ہے، قضات کا نظام ہے، اس کے اندر کوئی بھی با اثر شخصیت ہو، کوئی بھی خلیفہ ہو، وہ اس میں کسی بھی معاملے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ خلیفہ خود سیدنا عمر ابن خطاب کو عدالت میں کھڑا کر لیا تھا ایک شخص نے کہ ہمیں ایک چادر ملی ہے اور ہمارا اس سے سوٹ نہیں بنا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا سوٹ کیسے بن گیا؟ یعنی خلیفہ بھی عدالت میں کھڑا ہوا آ کے، یعنی اسلامی نظام جو قانون ہے، جو اسلام کا قضات کا نظام ہے، اس کے اندر خلیفہ بھی عدالت میں آ کر جواب دہ ہوتا ہے۔ چوتھا جو نظام ہے وہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے دور کے اندر، چونکہ انہیں پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اور ان کو خلیفہ راشد کہنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر قضات کا جو نظام تھا، قاضیوں کا جو سسٹم تھا، وہ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اور عمدہ طریقے سے چلایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پانچویں بات کہ اموی خلفاء کے دور میں جو جیل خانہ جات کا نظام تھا، قضات کے نظام کے بعد جیل خانہ جات کا نظام بھی اموی خلفاء کے زمانے میں وجود میں آیا۔ یہ تھی ہماری اسلامی قانون کے حوالے سے اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ کیا ہے، قضات کا نظام کیا ہے اور وہ کس طرح عمل کرتا ہے۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔